باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ فرمایا ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں ام لم تنذر یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں اس کی وجہ بتائی کہ انذار سے وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت جو بنائی ہے اس میں تو بڑی نرمی رکھی ہے۔ کوئی ایسی خبر جس خبر سے مخبر عنہ ہو، جس کو خبر دی جا رہی ہے اس میں خوف اور ڈر پیدا ہو جائے، یہ تو انسان کی فطرتی بات ہے۔ جب خوف کی بات آتی ہے تو انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ ان پر خوف کیوں نہیں طاری ہوتا، ان پر بات کیوں نہیں اثر کرتی، ڈرانا نہ ڈرانا برابر کیوں ہے؟ اس آیت میں اس کی وجہ بیان کی، ختم اللہ علی قلوبہم، وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ دل پر مہر، یہ قلوب قلب کی جمع ہے۔ عربی میں قلب کا معنی ہے پلٹنا، پھرنا، پلٹنا۔ تو صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلب ایک صنوبری شکل کا سینے کی بائیں جانب ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اس پر قلب کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ قلب نہیں ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو قلب کہتے ہیں۔ جس طرح بصارت، یہ ویسے ابصار آنکھ کو کہتے ہیں، آنکھوں کو، لیکن اصل جو بصر ہے وہ اس پتلے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو صلاحیت ہے دیکھنے کی اس کو بصارت کہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھ کے سارے اجزاء موجود ہیں، پتلا موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سمع، ظاہری جو گوشت کا اور ہڈی کا حصہ ہے اس پر بھی بولا جاتا ہے، اذن اس کو کہتے ہیں، لیکن سمع ایک صلاحیت ہے، جیسے کسی کی آواز کان میں پہنچتی ہے اس کو سمع کہتے ہیں۔ اسی طرح دل بھی اس لوتھڑے کو نہیں کہتے، اس کے اندر خاص صلاحیت ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اور وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حساس بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، القلب کریشۃ ارض فلات الریح یتقلب، فرمایا کہ دل کی حالت، دل کی حقیقت اس طرح ہے جس طرح ایک میدان میں کسی پرندے کا پر پڑا ہوا ہو، اب ہوا اس کو پلٹتی ہے، ہوا ہے تو اس کو کئی کلٹیاں دیتی رہتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایک حالت پر نہیں رہتا۔ تو انسان کا دل بھی ایسے ہے تو اس کی یہ حالت کہ ایک حالت پر نہیں رہتا، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں، قلب کا معنی پلٹنے والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو اس کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے، انسان کے بہتر اور برے ہونے کو اسی دل کے ساتھ وابستہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، دل کے اندر ایک لوتھڑا ہے، تو اذا صلحت، اگر وہ ٹھیک ہو، صلح الجسد کلہ، سارے اعضاء ٹھیک ہیں، آنکھ بھی ٹھیک دیکھتی ہے، زبان بھی ٹھیک بولتی ہے، یعنی شرور اور فساد نہیں۔
اور اگر یہ فاسد ہو جائے، اذا فسدت فسد الجسد کلو، دل خراب ہو جائے تو پھر سارے اعضاء غلط استعمال ہوتے ہیں، ذہن بھی غلط سوچتا ہے، زبان سے بھی غلط باتیں نکلتی ہیں، آدمی دیکھتا بھی غلط ہے، سنتا بھی غلط ہے، تو اس کی زندگی بالکل غلطی کی طرف جاتی ہے۔ ساری زندگی کا مدار دل پر ہے، اور دل کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح حساس بنایا ہے کہ یہ بہت جلدی پلٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے جس ماحول میں جاتا ہے ویسی سوچ، ویسی فکر، کیونکہ دل ادھر میل ہوا، اور دل کے ساتھ سارے اعضاء وابستہ ہیں۔ دل کی کیفیت، دل کا مقام صدر کا ہے، سربراہ کا ہے، دل جو حکم کرتا ہے سارے اعضاء وہی کرتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ اس دل پر جس کو حساس بنایا ہے اس کی ترتیب یوں چلاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، مشکات شریف میں یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنے انسان پر ایسے ٹوٹیں گے جس طرح کے چٹائی کے وہ تن کے ٹوٹتے ہیں، تو چٹائی بکھر جاتی، ادھر سے ٹوٹ رہا ہے، کوئی ادھر سے ٹوٹ رہا ہے، جب وہ پرانی ہو جاتی ہے تو اسی طرح فتنے ٹوٹیں گے۔ جب فتنہ آئے گا تو اس وقت دل دو طرح کے ہوں گے، ایک دل وہ ہوگا جو اس فتنے سے اثر لے گا، جب فتنے سے اثر لے گا تو مثلا گناہ کرے گا تو اس گناہ کی وجہ سے ایک ٹکا لگ جائے گا اس پر، پھر ہر گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ان السیئۃ تأتی بالسیئۃ، گناہ کو لاتا ہے اور نیکی کو لاتی ہے۔ جب وہ سیاہ ٹکا لگتا ہے تو وہ دوسرے سیاہ ٹکے کو دعوت دیتا ہے، آہستہ آہستہ دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب کالا ہو جاتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے کردار کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو گئے۔ پہلے زنگ آلود ہوتے ہیں، زنگ آلود دل کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اب اس پر جو نصیحت کی جائے وہ نصیحت زیادہ اثر نہیں کرتی، وقتی طور پر اثر کرتی ہے، تو پھر بندہ ویسے ہو جاتا ہے۔ اور اگر محنت کرے اور دل کو بدلنے کی کوشش کرے تو پھر دل جلدی بدل جاتا ہے، لیکن اگر اسی طرح سیاہی رہے تو پھر اس پر تہ جم جاتی ہے، پھر اس پر اللہ تعالیٰ مہر لگاتے ہیں۔ جب مہر لگتی ہے تو پھر نصیحت بھی کام نہیں کرتی، اور پھر اس کے بعد ایک اگلا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اقفال لگاتے ہیں، قفل لگاتے ہیں، تالا لگا دیتے ہیں۔ جب تالا لگا دیتے ہیں تو پھر جتنا بڑا حادثہ کوئی پیش آ جائے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ انتہائی خطرناک دل بن جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں فرمایا کہ ان فتنوں کے دور میں جو بندہ اپنا دین پر استقامت اختیار کرے، گناہ کے ماحول میں گناہ سے بچے، تو اس کے دل پر سفید ٹکا لگ جاتا ہے، پھر وہ نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، تو ایسا کرتے کرتے بندے کا دل چمک جاتا ہے، بیضاء ہو جاتا ہے اور منور ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا اس کو قیامت تک کوئی بھی فتنہ اس کے دل پر اثر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس دل کو چن لیتا ہے۔ یہ اس نیکی کی طرف جانے کا گویا کہ اللہ کی طرف سے خیر کی مہر لگ گئی، اب اس کے اوپر کوئی جا نہیں سکتا۔ اب یہ جو ختم کا لفظ ہے، ختم طبع، اس مہر کو کہتے ہیں، اور مہر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جہاں مہر لگ جائے تو باہر کی چیز پھر اندر اس کے جا نہیں سکتی۔ بھائی مظہر صاحب موجود ہیں، ڈاکیا مہر لگاتے ہیں، جب مہر لگاتے ہیں تو پھر اس میں کوئی باہر کی چیز اس کے اندر پھر نہیں داخل کر سکتے، جب لفافہ بند ہو جاتے اور مہر لگ جاتی ہے۔ اسی طرح خط کے آخر میں جو مہر لگتی ہے اس کے بعد کوئی چیز اس کے ساتھ شامل نہیں کی جا سکتی، تو کوئی کسی چیز پر جب مہر لگ جاتی ہے تو باہر کی چیز اندر نہیں آ سکتی، تو جب دل پر مہر لگ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی چیز بھی باہر سے، یعنی ہدایت کی بات اس دل پر نہیں اثر کرتی۔ یہ دل انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا کیوں فائدہ نہیں دے رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اور اگر اس کے دل پر خیر کی مہر لگے اور دل سفید ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، تو پھر صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پھر
इस दिल का जो ताल्लुक़ होता है वो अर्श के साथ हो जाता है, तो अर्श से बरह रास्त नूरानियत इसके दिल की तरफ मुंतकिल होती है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इसके दिल को वो आँखें अता करता है जिन आँखों से इंसान शर और खैर को पहचानता है, और उसको शर की जो नहूसत है वाज़ेह नज़र आती है, और इसी तरह खैर की उसको भलाइयाँ वाज़ेह नज़र आती है, यहाँ तक कि गुनाहों की बदबू भी महसूस होती है और नेकी की खुशबू भी महसूस होती है, जो फरिश्तों की खासियत है। जिस तरह की हदीस में आया है कि जब आदमी झूठ बोलता है तो झूठ की बदबू की वजह से ये जो पाकीज़ा मखलूक फरिश्ते हैं ये 1 मील तक दूर चले जाते हैं, यानी 1 मील तक ये बदबू फैल जाती है एक झूठ की। तो जब इंसान का दिल पाकीज़ा होता है तो फिर इंसान को भी झूठ की वो बदबू महसूस होती है जब दिल पाकीज़ा हो। और इसका इलाज भी बताया, अल्लाह की याद इसका इलाज है। तो बहरहाल दिल पर मोहर लग जाए तो ये इंतहाई ख़तरनाक हालत है जिसको यहाँ बयान किया है। बाकी सिफ़ात इंशाअल्लाह अगले दर्स में अर्ज़ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।